الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک مسلمان پر 3 باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت کے حوالے سے سابقہ دروس میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اللہ کی معرفت میں اللہ کے وجود کی معرفت، ربوبیت کی معرفت، الوہیت کی معرفت اور اسماء اور صفات کی معرفت۔ دوسری بات جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے دین کی معرفت۔ دین اس کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ دین کے ان تینوں مراتب سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ اسلام کے ارکان بھی آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں۔ ایمان کے ارکان تو انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں۔ ارکان ایمان میں سے ہر رکن سے متعلق 4 باتیں آپ کو پڑھائی گئی تھی۔ اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں، ملائکہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں، کتابوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں، رسولوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں، آخرت پر ایمان لانے میں کئی باتیں 9 باتیں یا 10 باتوں کے قریب ہم لوگ پڑھ لیے تھے، لیکن خلاصہ 4 باتیں ہی ہیں اس میں بھی۔ تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتیں۔ احسان سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ احسان کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے۔ تیسری چیز جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ سابقہ دروس میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پڑھائی جا چکی ہیں۔ سیرت کی تعریف، ساتھ ہی سیرت کو پڑھنے کے فائدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، یہ ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب دروس لگ بھگ آپ کو یوٹیوب میں مل ہی جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لاسٹ درس میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کا تاریخی تسلسل کیا ہے، زمانی ترتیب کیا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ مؤرخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ عرب کی سرزمین میں جو قومیں آباد ہیں، نسلی اعتبار سے مؤرخین نے ان کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 عرب بعیدہ۔ کیا ہیں عرب بعیدہ؟ وہ قدیم عرب اور قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو چکی ہیں، ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ قدیم عربی قبائل، عرب کی قدیم قومیں، ان میں جو ہیں عاد،
ثمود، عمالقہ، یہ ساری قومیں، ان کا تعلق بائدہ سے ہے۔ نسلی اعتبار سے عرب کے جو اقوام ہیں ان کی ایک دوسری قسم ہے عرب عاربہ، ایک ہے بائدہ اور نمبر 2 عاربہ۔ وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشحب بن قحطان کی نسل سے ہیں، ان کو قحطانی عربی کہا جاتا ہے۔ یعرب بن یشحب بن قحطان کی نسل سے ہیں، ان کو قحطانی عربی کہا جاتا ہے۔ مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جانتے ہیں نا، سنا ہے نا نام؟ اوس اور خزرج جو ہے یہ قحطانی قبائل ہے۔ اسی طرح سے بنو جرہم کا ذکر آج کے درس میں آئے گا، بنو خزاعہ کا ذکر آئے گا آج کے درس میں۔ بنو جرہم، بنو خزاعہ، اوس، خزرج، یہ سب قحطانی قبائل ہیں۔ یہ جو قحطانی قبائل ہیں ان کا تعلق اصل میں یمن سے ہے، یہ یمنی ہیں، بعد میں آ کر کے یہ لوگ عرب میں آباد ہو گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب عاربہ۔ ایک ہے بائدہ، یہ قدیم قومیں ہیں یہ، دوسرا ہے عرب عاربہ جو یعرب بن یشحب بن قحطان کی اولاد ہے، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے۔ نسلی اعتبار سے عرب کے جو اقوام ہیں ان کی ایک تیسری قسم ہے عرب مستعربہ۔ کیا ہے؟ یہ وہ عرب قبائل ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کو عدنانی عربی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدنانی عرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ثابت شدہ جو سلسلہ نسب ہے وہ عدنان تک آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، پھر عدنان سے اوپر اسماعیل بلکہ ابراہیم علیہ السلام تک۔ اس بارے میں مورخین کے مابین اختلاف ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن جو محفوظ سلسلہ نسب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک ہی ذکر کیا ہے۔ یہ عدنانی عرب ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ، عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کسی کو یاد ہے کیا؟ اہل علم نے نبی کا جو سلسلہ نسب ہے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلا سلسلہ نسب وہ عدنان تک آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ محفوظ ثابت شدہ سلسلہ نسب ہے۔ دوسرا سلسلہ نسب اس میں اختلاف ہے، وہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک۔ تیسرا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ چلیں جو محفوظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک ہے، کسی کو یاد ہے؟ کوئی سنا سکتے ہیں؟ تو عرب قبائل کی جو تیسری قسم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عرب مستعربہ۔ یہ جو عرب مستعربہ ہیں ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے ایک شہر اور کے باشندے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عراق کے ایک شہر اور جس کو کہا جاتا ہے یا اور کہا جاتا ہے، وہاں کے باشندے ہیں۔ عراق کے ایک شہر اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی بنائے گئے۔ آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا، گاؤں والوں کو توحید سمجھایا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، بادشاہ وقت کے سامنے
توحید کی دعوت پیش کی تو انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے حران تشریف لے گئے، پھر حران سے فلسطین چلے گئے، فلسطین ہجرت کی۔ فلسطین کی جو سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کو اپنی پیغمبرانہ، اپنی دعوت اور تبلیغ کی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اب فلسطین ہی میں رہے، وہاں کے باشندوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، توحید کا درس دیا، دعوتی سرگرمیوں کا مرکز آپ نے فلسطین ہی کی سرزمین کو بنایا۔ لیکن آپ دعوت و تبلیغ کے غرض سے اندرون ملک اور بیرون ملک کے اسفار کیا کرتے تھے، دورے کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ جانتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر عراق اور سے نکلے تھے تو اس موقع سے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کون تھی؟ سارہ علیہ السلام تھی۔ یہ بھی مومنہ لیڈی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر اور آپ کی دعوت پر ایمان لایا تھا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر گئے، وہاں کے لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے۔ مصر کا بادشاہ فرعون جب اس نے سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال کی کیفیت سنی، بدنیت ہو گیا وہ۔ چنانچہ اس نے سارہ علیہ السلام کو برے ارادے سے دربار میں بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی پکڑ کی کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ بعد میں وہ حادثے کی نوعیت سمجھ گیا فرعون، اسے معلوم ہو گیا کہ سارہ جو ہے یہ اللہ کی کوئی مقرب اور نیک بندی ہے۔ وہ اس واقعے سے متاثر ہو کر کے اس نے ہاجرہ کو علیہ السلام سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعد میں سارہ نے ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ تو ہاجرہ یہ اصل میں فرعون کے بادشاہ کی بیٹی تھی، فرعون کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فرعون کا بادشاہ سارہ علیہ السلام کے ایمان، ان کی پرہیزگاری، اس سے متاثر ہو کر کے اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور سارہ دونوں کو اپنے ساتھ لیا، پھر واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ سے پہلے ہوئی تھی، ہاجرہ سے بعد میں، لیکن اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے بطن سے بیٹا عطا کیا، نام اسماعیل علیہ السلام۔ اب سارہ علیہ السلام غیرت میں آ گئی۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے لے جا کر کے مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں بسا دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ جو ہے نا ایک وادی کا نام تھا، دور دور تک انسانوں کا کوئی نام اور نشان نہیں ہے۔
انسان تو انسان، دور دور تک جانوروں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسی بے آب و گیاہ وادی میں کعبۃ اللہ کے پاس ابھی کعبہ تیار نہیں ہوا تھا، مسجد حرام تیار نہیں ہوئی تھی، ایک درخت کے نیچے اللہ کے حکم سے اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل اور حاجر علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ حاجر علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا، پکار کر کے کہا، اے میرے سرتاج، آپ اس بے آب و گیاہ وادی میں، اس چٹیل میدان میں ہمیں چھوڑے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں دور دور تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، آپ اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اتنے میں 3 دفعہ پکارا، توجہ نہیں دی، تو حاجر علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے سرتاج، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس وقت اس ایمانی لیڈی حاجرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ اذا لا یضیعونہ، اگر اللہ کے حکم پر تم ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے یقین اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پانی ختم ہو گیا۔ حاجرہ علیہ السلام سخت مشقت میں پڑ گئی، انتہائی سخت مشکل پیش آ گئی۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر یا ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ، جسے ہم لوگ زمزم کہتے ہیں، وہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ جیسے ہی حاجر علیہ السلام نے پانی کو دیکھا تو وہ کیا کرنے لگی؟ حوض سا بنانے لگی تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائیں، اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ لو لم تغرف من زمزم، اگر وہ زمزم کے پانی کو بہنے دیتی، حوض سا نہ بناتی، لکانت زمزم اليوم عینا معینہ یا معینہ، تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ اگر حاجر علیہ السلام اسماعیل اگر باڑ سا نہ بناتی، حوض سا نہ بناتی، تو پھر ایک زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا، پانی ہوں گے تو چڑیاں آئیں گی، کھانے کا بندوبست خود بخود ہو جائے گا، پرندے آئیں گے۔ اب تک اسماعیل حاجر علیہ السلام اس وادی میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے بنو جرہم کہا جاتا ہے یا بنو جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پانی دیکھا، پانی دیکھ کر کے انہوں نے حاجر علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہمیں یہاں رکنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ بنو جرہم کے لوگوں کو حاجر علیہ السلام نے رکنے کی اجازت دے دی، تاہم یہ شرط رکھی کہ ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا، پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کنواں ان کا ہے، پانی پر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا۔
چنانچہ بنو جرہم کا جو قبیلہ ہے وہ حاجر علیہ السلام کے ساتھ مکے کے سرزمین میں رہنے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے درمیان پلے بڑے، پروان چڑھے۔ بنو جرہم سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی سیکھی۔ بڑے ہوئے تو بنو جرہم کی ایک خاتون ہی سے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح بھی کیا، تو اللہ نے بنو جرہم قبیلے کو لا کر کے مکے کو آباد کر دیا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، پانی کا بندوبست بھی ہو گیا اور اجنبیت بھی دور ہو گئی، بنو جرہم رہنے لگے حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حاجر اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے، وقتاً فوقتاً نگرانی کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ تاریخ میں ان کا 4 دفعہ مکہ آنا محفوظ ہے، اور بھی کئی بار آئے ہوں گے، یقیناً آئے ہوں گے، لیکن تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کا 4 دفعہ مکہ آنا محفوظ ہے۔ پہلی دفعہ اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، جب چھوڑ کر کے چلے گئے وقتاً فوقتاً ان کی نگرانی نگہداشت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن تاریخ میں 4 دفعہ ان کا مکہ آنا محفوظ ہے۔ پہلی دفعہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام کا خواب سچا ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں جانب تھوکا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم اس طرح کا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ تھوک سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں مکہ پہنچ گئے، بیٹے کو خواب سے باخبر کیا، نیک باپ کا نیک بیٹا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ خیر، جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے ارادے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبے کا انتظام کر دیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کی قربانی دے دی۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ گرچہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرماتا ہے تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ گرچہ بیٹے کو تو ذبح نہیں کیا، لیکن باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت تھی اس محبت پر تو چھری چل چکی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز، محبوب سے محبوب ترین چیز تک بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، دوسری دفعہ یہ لاسٹ دفعہ ہے، چوتھی دفعہ، درمیان میں اور 2 دفعہ آئے تھے۔ دوسری دفعہ آئے تھے حاجر علیہ السلام وفات پا گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا تھا، مکہ آئے، بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسری دفعہ آپ شکار کو کہیں گئے ہوئے تھے، بیٹے کے گھر پہنچے، بہو سے ملاقات ہوئی، پوچھا گزر بسر کیسے ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے تنگ دستی کی شکایت کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا جب آپ کے شوہر آئیں میرا سلام سنانا، اور ساتھ ہی ساتھ کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے لوٹے
بیوی نے بتایا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے سلام سنایا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے ان کے والد ہی تھے، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اس لیڈی کو اپنی زوجیت سے جدا کر دوں، چنانچہ طلاق دے دی۔ اس کے بعد جو ہے بنو جرہم کا سردار مزاز بن عمرو، کون؟ مزاز بن عمرو، ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے، تیسری دفعہ بھی بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو کے گھر پہنچے، پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس نے اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شوہر آئیں تو سلام کہنا، اور ساتھ ہی انہیں بتا دینا کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو برقرار رکھیں، گھر کی چوکھٹ اس کو برقرار رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے میرے والد ہی تھے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ تو یہ تیسری دفعہ۔ چوتھی دفعہ ایک بار آئے تھے، وہ کب؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ایک عرصے کے بعد۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس موقع سے ان دونوں کی زبان سے بہت ساری دعائیں جاری تھیں۔ ان میں سے ایک دعا تعمیر کعبہ کے موقع سے ان کی زبان سے جاری تھی، یا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جاری تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اولاد اسماعیل میں ایک رسول بھیج، وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے مقاصد؟ نمبر 1، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تلاوت، تعلیم، تزکیہ، تلاوت، تعلیم، تزکیہ۔ تلاوت اس کا تعلق الفاظ سے ہے، تعلیم اس کا تعلق معنی سے ہے۔ تلاوت اس کا تعلق الفاظ سے ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم میں مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی کر دیتے، ان کے لیے کافی تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کا معنی سمجھنے والے تھے نا، ان کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، تلاوت کافی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے علاوہ تعلیم کو اور ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی صرف عربی زبان میں مہارت حاصل کر لینا قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کر لینا قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام عربی زبان میں ماہر ہونے کے باوجود قرآن کی بہت ساری آیتوں کا سمجھنے میں انہیں دشواری پیش آئی۔ تو قرآن کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب ہم معلم قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا معلم اور ٹیچر بنا لیں۔ دیکھیے کسی بھی فن پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لینے سے کوئی بھی آدمی ماہر فن نہیں بن جاتا ہے۔ علم طب پر مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، کوئی علم طب پر لکھی گئی کتابیں سیلف اسٹڈی کر لیں، پھر میڈیکل کھول کے بیٹھ جائیں، ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جائیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ گورنمنٹ اجازت دے گی؟
کوئی آدمی سیلف اسٹڈی کر کے مفتی بن جائے، عالم بن جائے، قرآن کی منمانی تفسیر بیان کرنے لگے تو نہیں۔ خیر چلیں، ہم لوگ موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اولاد اسماعیل میں ایک رسول بھیج۔ چنانچہ اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ کیسے؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں علیہ السلام، عیسیٰ کی خوشخبری ہوں میں، ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مزاز بن عمرو کی بیٹی سے 12 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 12 بیٹے عطا کیے۔ ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے، سب مکے کے اطراف اور اکناف میں ہی رہا کرتے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے مشہور ہوئے، ایک ہے نابت اور قیدار۔ نابت اور قیدار، یہ 2 بیٹے مشہور ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد دیگرے نابت اور قیدار یہ مکے کے سردار رہے، بیت اللہ کے متولی اور نگران رہے۔ مکے کی سرداری اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئی، نابت اور قیدار۔ جب نابت اور قیدار وفات پا گئے تو پھر مکے کی جو سرداری تھی یا کعبۃ اللہ کی جو نگرانی یا اس کی جو سرپرستی تھی، یہ مزاز بن عمرو کے ہاتھوں چلی گئی۔ کون تھے یہ مزاز بن عمرو؟ اسماعیل علیہ السلام کے سسرے تھے۔ تو اب ان کے ہاتھوں سے مکے کی سرداری نکل گئی، بنو جرہم میں منتقل ہو گئی۔ ایک عرصے تک تقریباً 1500 سال تک مکے کی سرداری بنو جرہم کے ہاتھ میں ہی تھی۔ یہی کعبۃ اللہ کے نگران تھے۔ جو اصل بانی تھے ان کو سائڈ کر دیا گیا تھا۔ لوگ احترام کرتے تھے اولاد اسماعیل کا، لیکن مکے کی جو سرداری تھی نابت اور قیدار کے بعد یہ بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ جیسے میں نے کہا تقریباً کتنے سال تک یہ لوگ؟ 1500 سال تک یہی لوگ سردار رہے۔ مکے کی سرداری انہی کے ہاتھ میں تھی۔ مسجد حرام کے نگران بھی یہی لوگ تھے، سرپرست بھی یہی تھے، متولی بھی یہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنو جرہم، ان میں اخلاقی بگاڑ شروع ہو گیا، ان میں بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے انہی کے دور میں جو ہے نا زمزم کا کنواں خشک ہو گیا تھا۔ بنو جرہم کے دور میں ہی ایک دفعہ انہوں نے حاجیوں پر ظلم زیادتی شروع کر دی۔ لوگ کعبۃ اللہ کے لیے جو نذرانے بھیجتے تھے نا وہ تک کھا جاتے تھے لوگ، بنو جرہم کے لوگ۔ تو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جو عدنانی لوگ تھے یہ بھی بیزار آ گئے تھے قبیلے بنو جرہم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یمن میں ایک باڑھ آئی۔ اس باڑھ کے بعد جو ہے نا یمن کا ایک قبیلہ، اس کا گزر جو ہے نا مکے پر سے ہوا۔ مکے میں سرداری کن کی تھی؟ بنو جرہم کی تھی۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے اجازت چاہی کہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن بنو جرہم کے لوگوں نے اجازت نہیں دی۔
کہا کہ نہیں، ہمیں تمہیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالآخر کیا ہوا، دونوں میں لڑائی چھڑ گئی، دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ اس جنگ میں، اس لڑائی میں بنو جرہم شکست کھا گئے۔ بنو جرہم کے بعد پھر کن کی حکومت قائم ہو گئی واپس؟ تقریباً بنو جرہم 1500 بلکہ 2000 سال تک ان کی سرداری قائم تھی۔ اب بنو خزاعہ نے کس کو شکست دے دی؟ بنو جرہم کو۔ پھر واپس مکے کی سرداری بنو جرہم سے بنو خزاعہ منتقل ہو گئی۔ اب یہ بھی لگ بھگ 500 سال لگ بھگ جو ہے 500 سال، کتنے سال؟ 500 سال تک مکے کی سرداری ان کے ہاتھ میں تھی، بنو خزاعہ کے ہاتھ میں۔ یہ جو بنو خزاعہ ہے نا، یہ مکے کی سرزمین کے لیے بڑے منحوس ثابت ہوئے۔ وہ کیسے؟ بنو خزاعہ کا ایک سردار جس کا نام عمرو بن لہی تھا، اسی نے مکے کی سرزمین میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں، غالباً یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمرو بن عامر الخزائی، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا، یجر خصبہ فی النار، وہ جہنم کی آگ میں اپنے آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام جانور چھوڑے تھے۔ حالانکہ مکے کی سرزمین میں بت پرستی نہیں تھی، لوگ ایک حد تک توحید پر قائم تھے، گرچہ کمزوری ضرور آ گئی تھی، توحید کا درس لگ بھگ لوگ بھولتے آ گئے تھے، لیکن بت پرستی بھی نہیں تھی۔ بنو خزاعہ کے ایک سردار جس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن عامر الخزائی، اسی نے سب سے پہلے عرب کی سرزمین میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ اسی نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، بت نصب کیے، بتوں کے نام پر جانوروں کے کان اسی نے کاٹے، بتوں کے نام پر جانوروں کو سب سے پہلے اسی نے آزاد کیا۔ تو یہ لوگ کتنے سال، لگ بھگ 500 سال تک جو ہے نا مکے کی سرداری ان کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ قصی کا زمانہ آ گیا۔ کن کا زمانہ؟ قصی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کتنے نمبر پر ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ دیکھیے پورا سلسلہ نسب تقریباً عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے جو درمیان جو سلسلہ نسب ہے، مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 40 پشتیں تھیں۔ کتنی؟ 40 پشتیں تھیں۔ اب پہلے تو تقریباً 2000 سال، 1500 سال بنو جرہم سردار رہے، پھر اس کے بعد بنو خزاعہ 500 سال، خیدار کے بعد یا نابت اور خیدار کے بعد جو سرداری ہاتھوں سے نکلی، لگ بھگ 250 سال یا 2000 سال یا 2500 سال تک قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ تو قصی کا زمانہ آ گیا۔ قصی کا معاملہ کیا ہے؟ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود میں تھا، والد وفات پا گئے۔ ان کی والدہ نے بنو ازرع کے ایک شخص سے، ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ ملک شام میں رہتا تھا، چنانچہ قصی بھی گئے، جا کر کے کہاں آباد ہو گئے؟ شام اور سیریا میں آباد ہو گئے۔ جب جوان ہوئے تو مکہ آئے۔ ان کی حکومت تھی؟ بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ اس وقت مکے کا جو والی تھا یا گورنر تھا وہ تھا حلیل بن حبشیہ خزائی۔ حلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔
مکہ آئے، خصی نے حلیل بن حبشیہ خزائی کی بیٹی سے نکاح کے ارادے سے پیغام نکاح بھیجا، قبول کر لیا گیا۔ تو خصی نے حلیل بن حبشیہ کی بیٹی سے نکاح کر لی۔ حلیل بن حبشیہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر جھگڑا شروع ہوا مکے کی سرداری کے لیے، کون مکے کا سردار بنے گا۔ جنگ ہوئی، بالآخر مکے کی سرداری ایک عرصے کے بعد پھر واپس عدنانی جو قبیلہ تھا ان میں منتقل ہو گئی، ایک عرصے کے بعد۔ کتنے عرصہ ہو گیا تھا؟ ایک عرصے کے بعد جو ہے نا، قصی کا بہت احترام کرتے ہیں لوگ قریش میں، قصی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قصی واپس قصی کے دور میں سرداری خاندان قریش میں منتقل ہو گئی۔ قصی کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ یہ جو دار الندوہ ہم سنتے ہیں نا، قریش کا پارلیمنٹ، یہیں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ یہ جو دار الندوہ ہے اسی نے بنایا تھا، اسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، قصی نے۔ اور جتنے بھی مناصب تھے وہ سارے مناصب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ مثال کے طور پر جنگ میں پرچم قصی کے ہاتھ میں تھا، خانہ کعبہ کی پاسبانی، دروازہ کھولنا قصی کے ہاتھ میں تھا، حاجیوں کو پلانا، سقایا انہی کے ہاتھ میں، رفادہ سب قصی کے ہاتھ میں۔ قصی کے دو لڑکے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ عبد مناف جانتے ہیں نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف۔ اب یہ جتنے بھی مناصب تھے نا، چاہے وہ لوا ہو، جنگ میں جھنڈے کا معاملہ ہو، حجابہ ہو، سقایا ہو، رفادہ ہو، یہ سارے مناصب اس نے وفات سے قبل عبد الدار کے حوالے کر دیے۔ عبد مناف کو کچھ نہیں ملا۔ قصی کا لوگ احترام کرتے تھے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ تو قصی کے وفات کے بعد جتنے بھی اہم مناصب جو پوسٹ تھے وہ سارے پوسٹ کن کو مل گئے؟ عبد الدار کو مل گئے، عبد مناف کو کچھ نہیں۔ عبد الدار کا انتقال ہو گیا، پھر لڑائی شروع ہو گئی، پھر جھگڑا شروع ہوا ان مناصب کو لے کر کے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جو مناصب تھے ان میں سے کچھ مناصب کن کو دے دیے گئے؟ عبد مناف کو دیے گئے، خصوصیت کے ساتھ دو مناصب، ایک ہے سقایا پانی پلانا، رفادہ میزبانی، حاجیوں کی میزبانی کرنا۔ تو یہ دو ذمہ داریاں کن کو مل گئیں؟ عبد مناف کو مل گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے بزرگ باقی ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ اب یہ جو ہاشم ہیں، پھر اس کے بعد عبد المطلب ہیں، عبداللہ ہیں۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ جو آخری بزرگ ہیں، ان سے متعلق کچھ معلومات، ضروری باتیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کے چند اہم واقعات ہیں جو ان کے دور میں پیش آئے تھے۔ ہاشم اور عبد المطلب کے دور میں کچھ اہم واقعات ہیں جو پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ عبد المطلب کے دور کے کچھ اہم واقعات کل کے درس میں، اگلے سنڈے کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کی بعثت سے قبل کے کچھ اہم ترین واقعات۔
تو فرعون ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہاں سے آ گیا؟ فرعون کیا ہے؟ یہ اصل میں لقب ہے، نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بادشاہ ہے نا، مصر کا جو بادشاہ، اس کا لقب فرعون ہے، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا الگ نام تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ڈیفرنٹ تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روم کے جو بادشاہ ہیں نا، وہ ہرقل نام نہیں ہے، وہ ایک لقب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر نام نہیں آتے ہیں، وہ القاب سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جو قیصر ہیں، کسریٰ ہیں، ہرقل نہیں ہے، قیصر اور کسریٰ، قیصر اور یہ سب القاب ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس کے تعلق سے سوال، کوئی فقہی درس تو نہیں ہے، مسئلے مسائل تو نہیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سوالات کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ اس سے پہلے عقیدے سے متعلق دروس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، سوالات بجا تھے آپ کے، فقہ کی کلاسز کو تو سوالات بجا ہیں۔ اب یہ سیرت میں کیا سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ ہاں، پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ لیں۔ کیا بولے؟ حج کو جانے والے دعوت دے رہے ہیں، بہتر ہے نہ کو جاؤ، نصیحت کرو بھی، یہ سب ریاکاری کے اسباب ہیں، حج ضائع ہو سکتا ہے تمہارا، کئی کو یہ سب چیزیں کر رہی، یہ پیسے تمہیں مسجد کو دیو، مدرسوں کو دیو، کچھ اچھے کام میں لگاؤ جس سے تمہاری آخرت بن جائے۔ اب نماز کی دعوت، پھر رمضان کے روزوں کی دعوت سب شروع کر ڈالے تو مشکل ہے نا۔ جس طرح نماز فرض ہے، نماز پڑھنے کے لیے دعوت دینا ہے کیا؟ ایک فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو فرض ہے، اس کے لیے کیا دعوت ہے؟ دعا دے کو بھیجو، استودع اللہ دینتک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ کوئی بھی سفر پر نکلتا ہے تو ہم مسافر کو دعا دینا ہے، مسافر کو دعا دینا ہے کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے، میں تمہیں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، آپ کے دین کو، سب چیزوں کو اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے۔